دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون صدق اللہ العظیم وهو الذی يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وہی ہے وہ ذات یعنی اللہ کہ جو ٹھنڈی ہواؤں کو بھیجتا ہے خوشخبری دینے والا بنا کر بین یدی رحمتی اس کی رحمت کے آنے سے پہلے یعنی بارش سے پہلے حتی اذا اقلت سحابا ثقالا یہاں تک کہ وہ ہوائیں جب لے کر چلتی ہیں بھاری بھاری بادلوں کو سقناہ ہم ان کو ہکاتے ہیں ہم ان کو پہنچاتے ہیں لبلد میت مردہ شہر کی طرف زمین کی طرف فانزلنا به الماء پھر ہم ان بادلوں سے پانی نازل کرتے ہیں اتارتے ہیں فاخرجنا به پھر ہم اس پانی سے نکالتے ہیں من کل الثمرات ہر قسم کے نتیجے پھل میوہ جات کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون اسی طرح ہم قیامت کے دن مردوں کو زمین سے نکالیں گے ان باتوں کو سن کر شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو والبلد الطیب جب بارش ہو جاتی ہے تو اچھی اور عمدہ زمین یخرج نباتہ باذن ربی اس کے پھل نکلتے ہیں اچھے اچھے اللہ کے حکم سے والذی خبث اور جو زمین خراب ہو چکی ہے لا یخرج الا نکدا اس سے تو صرف ناقص اور نامکمل چیزیں نکلتی ہیں کذالک نصرف الآیات ہم آیتوں کو ایسے ہی الٹ پلٹ کر سناتے ہیں لقوم یشکرون ان لوگوں کے لیے جو شکر کرنے والے ہیں تھوڑا سا اگر ذہن ہمارا چل رہا ہو اور پیچھے جہاں سے یہ رکوع ہم نے شروع کیا رکوع نمبر 14 رب العالمین کی قدرت کا بیان ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض ان آیتوں کو بہت اہم آیتوں میں شامل کیا گیا ہے معانی کے اعتبار سے اس لیے کہ بہت سی جگہوں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت مل کر ہی بیٹھنے میں بھلائی ہے ہاں نہیں آپ دونوں مل کر بیٹھ جاؤ بس ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت مکمل بیان ہوئی بعض آیتیں ایسی آتی ہیں قرآن میں کہ جہاں
قدرت کا کچھ حصہ سنایا جاتا ہے، کسی اور جگہ کچھ اور قدرت کے نمونے بیان کیے جاتے ہیں، لیکن اس آیت مبارکہ میں خاص طور سے ہم غور کریں گے خلق سماواتی والارض سے اللہ نے بات شروع کی، زمین و آسمان کی تخلیق، پھر اس کے بعد رات دن کا آنا جانا، چاند ستاروں کی گردش، اور امر اور خلق کا پورا معاملہ۔ اس کے بعد پھر اللہ کی قدرت کو تسلیم کروا کر دعا کے آداب سکھائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ، اللہ نے اتنا خوبصورت ڈیزائن کیا ہے، تم اس کو بگاڑ دو گے تو یہ غلط چیز ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ قدرت کاملہ سے کچھ ایسی چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں جو انسان کو روز مرہ کے مشاہدے میں آتی ہے۔ پچھلی آیتوں میں سورج، چاند، ستارے، یہ یوں سمجھیے کہ علوی زندگی سے اس کا تعلق ہے، اوپری زندگی، ہمیں نظر نہیں آتا چاند ہے، ستارے ہیں، ہمیشہ مشاہدے میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ ستارے رات کو نظر آتے ہیں، چاند کبھی مکمل ہوتا ہے کبھی ادھورا۔ اب جو آیت ہے اس میں ہماری زمین سے متعلق چیزوں کو اللہ نے بیان کیا۔ عالم ارضیات، عالم ارضیات کی جو روح ہے، زمین کی جو زندگی ہے وہ پانی ہے۔ جس زمین پر پانی نہ ہو اس زمین میں حیات کا کوئی تصور نہیں ہے۔ انسان کی زندگی کے لیے عناصر اربعہ ہیں: ہوا، آگ، پانی اور مٹی، زمین کہہ لیجئے۔ اور پھر ایک اور ہم نے گزشتہ سنایا تھا، نفس، نفس، انسان کا نفس۔ یہ 5 عناصر انسان کے، لیکن زمین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی عنصر رکھا ہے، پانی۔ زمین پر اگر بارش نہ ہو تو اس زمین کو مردہ کہا جاتا ہے، بنجر کہا جاتا ہے، بے آب و گیا زمین کہا جاتا ہے، چٹیل میدان کہا جاتا ہے۔ حالانکہ اس پر ہوا بھی ہے، اس پر مٹی بھی ہے، آگ بھی اس پر لگائی جاتی ہے، لیکن اگر پانی نہ ہو تو اس زمین سے کسی قسم کا کوئی فائدہ انسانوں کو ہو یا مخلوقات کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے بات وہیں سے شروع فرمائی، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، بارشوں کے آنے سے پہلے ٹھنڈی اور نرم ہوائیں اللہ بھیجتا ہے۔ وہ ہواؤں کے آنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے یا بارش ہونے والی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے انسانی جسم کو بنایا تو ہے، اس کی تخلیق میں پانی بھی ہے، لیکن وہ پانی برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ انسانی جسم ہے، پانی ہے، لیکن باہری پانی انسان ایک حد تک برداشت کر سکتا ہے، اس کے آگے پھر اس کو برداشت نہیں ہے۔ یہ انسان کا عجز ہے، انسان کی مخلوق ہونے کی علامت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بارش بھیجنے سے پہلے ہواؤں کا نظام چلایا۔ ان ہواؤں کو دیکھ کر لوگ اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں، حفاظتی انتظام کر لیتے ہیں، اپنے سامان کی حفاظت کا انتظام کر لیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی بارش آنے والی ہے، چلو جلدی سے منزل پر۔ تو یہ جو پہلے بارش سے پہلے ہوائیں آتی، اس میں لفظ آیا ہے ریاح اور بشرا۔ ریاح ریح کی جمع ہے، ریح ہوا کو کہتے ہیں، ریحن سرسرا۔ تو بارش سے پہلے جو ہوائیں چلتی ہیں وہ 2 طرح کی ہیں۔ ایک وہ ہوا ہوتی ہے جس میں نرمی ہوتی ہے، ٹھنڈی ہوا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ بارش کہیں نہ کہیں شروع ہو چکی ہے۔ بعض مرتبہ ہوا کے چھکڑ چلتے ہیں، وہ ہوا کے جو چھکڑ چلتے ہیں وہ جس زمین پر ہوا کے چھکڑ چل رہے ہیں، آندھی جیسی، عام طور پر وہاں بارش نہیں ہوتی۔ یہ مشہور ہے کہ بھئی ہوا تیز چل رہی ہے، بارش نہیں ہوگی۔ یہ نظام ہے اللہ پاک کا۔ جس زمین پر پانی گرانا ہو، بارش کو برسانا ہو، وہاں ہوائیں ٹھنڈی چلتی ہیں، اور جہاں سے بارش کو صرف بادلوں کو گزارنا ہو وہاں ہواؤں کے چھکڑ بھیجے جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی وہ ذات ہے کہ جو ہواؤں کو بھیجتا ہے
بشرا خوشخبری دینے والا۔ لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں، کسان کھیتوں میں خوشیاں مناتے ہیں کہ ہوائیں، ٹھنڈی ہوا شروع ہو گئی، ابھی برسات ہوگی، تو یہ خوشخبری ہے، مبارکبادی ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں بین یدی رحمتی، رحمت خداوندی یعنی بارش کے آنے سے پہلے۔ اب بارشوں کا نظام اللہ سمجھاتے ہیں، حتیٰ اذا اقلت، وہ ہوائیں جو بھیجی جاتی ہیں وہ انسانوں کے لیے تو بشارت ہے، خوشخبری ہے، اور بادلوں کے لیے وہ گویا کہ ایک قسم کا ٹراول، ایک راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ذریعہ بنایا ہے بادل کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا۔ فرماتے ہیں حتیٰ اذا اقلت، جب وہ لے کر چلتی ہے، سحاباً ثقالاً، سحاب بادل کو کہتے ہیں عربی میں، وہ بادل جس میں پانی ہوتا ہے، اور ثقال ثقیل کی جمع ہے، جو بھاری ہوتی ہے چیز اس کو ثقیل کہتے ہیں عربی میں، ہم بھی کہتے ہیں اردو میں، بھئی اتنے ثقیل الفاظ، تقریر میں اتنے موٹے موٹے الفاظ، گاڑی اردو، ثقیل بھاری۔ اطباء کہتے ہیں ثقیل غذا، نقصان دہ ہوتی ہے معدے کے لیے۔ تو ثقالت جو ہے یہ بادلوں میں جب آ جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں سحاب ثقیل، سحاباً ثقالا، بہت سارے بادل، بھاری بادل۔ وہ بھاری کس چیز سے ہیں؟ پانی سے ہیں۔ مانسون جب اٹھتا ہے تو دریاؤں سے اور سمندروں سے آبی بخارات آسمان کی طرف اٹھتے ہیں، وہ بادلوں میں پہنچ جاتے ہیں، پھر ان بادلوں کو اللہ تعالیٰ ہواؤں کے دوش پر سوار کر کے جس زمین پر پہنچانا ہے، گرانا ہے، وہاں پہنچایا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے روزانہ کہ بادل جا رہا ہے، اور گھٹا چھائی، کچھ دیر کے بعد اندھیرا چھٹ گیا، تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ بادل جس میں پانی بھرا ہے، وہ لبریز ہے پانی سے، وہ کالا ہوتا ہے، سیاہ بادل۔ جب وہ چھٹ جاتے ہیں، نارمل ہمارے جو روزمرہ کے بادل ہیں وہ سفید ہوتے ہیں، جہازوں میں ہم دیکھتے ہیں سفید سفید بادل نظر آتے ہیں، روئی کے گالوں کی طرح، لیکن جو بادل بارشوں کو لے کر چلتے ہیں وہ سیاہ ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے روزانہ ہمارے مشاہدے میں آنے والی چیز کو بیان کیا۔ فرماتے ہیں اذا اقلت سحاباً ثقالاً سقناہ، ہم ان بادلوں کو لے کر چلتے ہیں لبلد میت، اس زمین کی طرف جو بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے مردہ ہو گئی تھی، مر گئی تھی، اب اس میں زندگی پیدا کرتے ہیں۔ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، اس زمین پر ہم بارش کو اتارتے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اس سے ہم نے بہت سارے میوے اور نتائج اور پھل وغیرہ اگا دیے ہیں۔ میوے ہی پھل ہی نہیں بلکہ ہر وہ چیز جو مخلوق کے فائدے کی ہے وہ اللہ تعالیٰ اگا دیتے ہیں۔ تو بارشوں کا جو نظام دنیا میں چلتا ہے، اب ایک سوال پیدا ہونا چاہیے کہ ہم نے تو قرآن میں اکثر جگہ پڑھا ہے، پہلے پارے میں ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ وہی وہ ذات ہے جو آسمانوں سے پانی کو اتارتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ بادل علیحدہ چیز ہے، آسمان علیحدہ چیز ہے۔ یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ بارشیں فَأَنزَلْنَا بِهِ، بارش بادل سے ہوتی ہے، جبکہ قرآن کی دوسری آیتوں میں یہ موجود ہے کہ بارش آسمان سے ہوتی ہے۔ تو درست کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں آیتوں کا تعارض، تعارض بین الآیات۔ اس پر ہمارے حضرت کی کتاب ہے انوار الدرایات لدفع التعارض بین الآیات، کہ بظاہر پڑھنے میں جو دو آیتیں ایک دوسرے کے ٹکراؤ کی نظر آتی ہیں اس کو حل کیا حضرت نے۔ تو اس کا جواب بہت آسان ہے، قرآن کریم تفصیل بیان کرنے والی کتاب نہیں ہے، ضابطوں کے بیان کرنے کی کتاب ہے۔ اللہ نے جو فرمایا کہ آسمان سے بارش ہوتی ہے، تو یہ مفسرین نے وہاں ایک لفظ بڑھایا، آسمان کی طرف سے بارش ہوتی ہے، یعنی اوپر کے حصے سے بارش، یعنی اس رخ سے بارش برستی ہے جس رخ پر آسمان ہے، اور اسی رخ پر بادل بھی ہے۔ تو جہاں من السما کا لفظ آیا ہے، من السما،
آسمان کی طرف سے بارش آ رہی ہے۔ یہاں فرمایا فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، بارش اتری کس سے؟ بادلوں کے اندر سے بارش نکلی، تو تعارض ختم ہو گیا۔ قرآن کی دونوں آیاتوں کا مطلب اپنی جگہ درست ہے۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، بارشوں کی وجہ سے کھیتی، ہریالی، درخت، ساری چیزیں اگتی ہیں۔ اس کو بیان کر کے اللہ فرماتے ہیں كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى، ہم اسی طرح قیامت کے دن جیسے مردہ زمین سے ہم نے زندہ چیزیں پیدا کی، ایسے ہی قبروں میں جانے والے مردوں کو بھی ہم قیامت کے دن ایسے ہی نکال لیں گے۔ جب تم اس کو تسلیم کرتے ہو تو پھر اس کو بھی تم کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ تو یہ اللہ نے قدرت، میں نے شروع میں بھی بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی وحدانیت کو، ربوبیت کو ثابت کیا ہے، وہاں مناظر قدرت کو بطور دلیل کے پیش کیا۔ بطور دلیل اللہ نے قدرت بیان کی۔ جب اس دلیل کو ہم نے تسلیم کیا تو اب ہم کو پھر یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ جو زمین مردہ ہو چکی تھی، جہاں زندگی کے کوئی آثار باقی نہیں رہے، جس کے بارے میں طے ہو چکا کہ اب یہاں کھیتی نہیں ہوگی، اچانک بارش ہوتی ہے اور وہاں سے ہری ہری گھاسیں، کوپلیں اگنے لگتی ہیں، تو یہ جب ممکن ہے اللہ کے لیے، تو بھی انسان کو مٹی میں دفن کرنے کے بعد ہزاروں سال بعد اس کو دوبارہ اس مٹی سے اٹھا لینا اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے۔ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى، ہم ایسے ہی مردوں کو اٹھاتے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اب تو تم نصیحت پکڑو۔ کافروں کو سمجھایا جا رہا، کیونکہ مومنین تو جانتے ہیں کہ ہمارا تو ایمان ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، ہمارا تو ایمان ہے۔ اب آگے اللہ نے ایک اور بات کہی، بارشیں ہوتی تو ہر جگہ ہے، ایک شہر میں ہر جگہ بارش ہوتی ہے، درختوں پر ہوتی ہے، چٹیل میدانوں پر ہوتی ہے، گھروں پر ہوتی ہے، لیکن ہر زمین میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اس بارش سے فائدہ اٹھائے۔ جو زمینیں باصلاحیت ہیں ان سے اناج اگتا ہے، اور جن زمینوں میں اناج اگنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے وہ کچھ دیر کے لیے گیلی ہوتی ہیں اور اس کے بعد اپنی روش پر باقی رہ جاتی ہے۔ اس کو فرمایا یہاں وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اچھی زمین، بلد طیب، اچھی زمین یعنی باصلاحیت زمین، یخرج نباتہ بِإِذْنِ رَبِّ، اللہ کے حکم سے اس کے پھل اور میوجات نکلتے ہیں۔ والذی خبوسا، اور جو زمین خراب ہو چکی ہے، خبوسا خراب ہو گئی، اب اس میں صلاحیت پیدا نہیں ہو رہی، فرماتے ہیں کہ اس سے کیا نکلے گا؟ لا یخرج الا نکدا، اس سے نکلے گا، اگر نکلے گا تو کوئی قابل استعمال چیز نہیں نکلے گی، گھاس پھوس نکلے گا، بعض ایسے درخت نکلیں گے کہ جن کو جانور بھی نہیں کھاتے۔ آپ دیکھیں بیسیوں درخت ایسے اگتے ہیں کہ جانور منہ لگا کر اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ یہ ہمارے قابل نہیں ہیں۔ یہاں رک کر کے آپ کو ایک بات حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی علیہ الرحمہ کی زرانہ چاہتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کی ہدایت اور مشائخ کی تعلیم اور علماء کی وعظ اور نصیحت کی باتیں سننے والی زمینیں دو طرح کی ہوتی ہیں، قلوب جن کے صاف ہیں، دل جن کے مخلص ہیں، وہ اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایتوں کو قبول بھی اسی انداز میں کرتے ہیں، اور جن کے دل خراب ہیں وہ سنتے تو ہیں لیکن ان کے دلوں پر اس تعلیم کا اثر نہیں ہوتا۔ تو حضرت فرماتے ہیں والبلد الطیب، اس سے مراد مؤمنین کے دل ہیں، اور پھر مؤمنین کے اندر بھی ان لوگوں کے دل ہیں کہ جن کے دل کی بیماریوں سے محفوظ ہیں، بغض و عناد سے محفوظ ہیں، کبر سے، عجب سے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے سے محفوظ ہیں، وہ ہدایت کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں۔ مشائخ کی تعلیم کو بھی تسلیم کرنے میں انہی مزاجوں کا فرق ہوتا ہے۔ جس کا مزاج تسلیم کا ہو، طاعت کا ہو اور ماننے کا ہو، اس کے اندر صلاحیتیں جلدی پروان چڑھتی ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں بلد طیب،
قلب طیب، اور بلد خبیث قلب خبیث، یعنی جس کا دل ناپاک ہے، کافر ہے، مشرک ہے، آپ اس کو قرآن 20 مرتبہ سنائیں، اس کے دل میں جب تک یہ احساس پیدا نہیں ہوتا کہ یہ مقدس کلام ہے، مجھے اس کو سننا ہے، بس پہلی مرتبہ اگر یہ احساس آ گیا تو اب قرآن اس پر اثر کرے گا۔ وہ صرف قرآن کوئی سنا رہا ہے اور ہم اپنا سن رہے ہیں تو اثر نہیں ہوتا قرآن کا، بہت غیرت والی کتاب ہے، توجہ کے ساتھ جب سنیں گے تو پھر قرآن اثر کرنا شروع کرے گا۔ آپ پڑھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، تو اس سے اثر نہیں ہوتا، ثواب ملے گا سننے کا، لیکن جو مؤثر ہونا ہے، یہ سننے والے جب تک متوجہ ہو کر بغور نہیں سنتے تب تک قرآن ان کے اوپر اثر نہیں کرتا، یہ قرآن کی صفت ہے۔ تو فرماتے ہیں والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، بلد طیب یعنی وہ زمین جس کے اندر صلاحیت ہے، اس کے نباتات، اس کے درخت، اس کے پھل، یہ اللہ کے حکم سے اچھے نکلتے ہیں۔ والذی خبث، اور جس کا مزاج بگڑ جائے، زمین خراب ہو جائے، لا یخرج الا نکدا، تو اس سے کیا نکلے گا؟ ناقص چیزیں نکلیں گی جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، ایسے ہی ہم آیتوں کو الٹ پلٹ کر سناتے ہیں، یعنی ایک ہی آیت میں 2 مثالیں اللہ نے بیان کی، بلد طیب والی اور بلد خبیث والی، اچھی زمین والی، بری زمین والی۔ تو اس کو فرماتے ہیں کہ ہم ایک ہی آیت میں مثالوں کو الٹ پلٹ کر سمجھاتے ہیں تاکہ ہماری ان نصیحتوں اور مثالوں کو اختیار کر کے بندے شکر گزار بن جائیں۔ مولا تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں بلد طیب بنایا، یعنی ہمارے قلب کو ایمان کی روشنی سے منور فرمایا، یہ آپ کا کرم ہے، بندہ شکر گزار بن جائے۔ اور جب کافروں کو دیکھے بندہ تب بھی دل میں یہ احساس ہو کہ مولا آپ نے اپنے فضل و کرم سے ایمان کی دولت سے نوازا، ہمارا اس میں کوئی کمال اور کوئی مطالبہ نہیں تھا، محض آپ نے اپنے فضل سے استقامت کے ساتھ موت تک ہمیں اس پر برقرار رکھیے گا مولا۔ تو یہ جب بندے کے اندر شکر کے جذبات پیدا ہوں گے تو پھر اس کے لیے ایمان میں اضافے کا سبب بنے گا۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، جب تم شکر ادا کرو گے تو میں اس نعمت کا اضافہ کروں گا۔ جب الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے آپ نے ہمیں ایمان والا بنایا، تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ایمان میں اضافہ فرماتے ہیں۔ ایسے ہی ہماری ہر نعمت ہے۔ ہمارے حضرت تھے، وہ فرماتے تھے جب اس آیت کی تفسیر کی، مولانا ریاض صاحب نے فرمایا کہ بھائی جب نکاح ہو جائے تو خوب اللہ کا شکر ادا کرو۔ حضرت نے فرمایا تھا جب نکاح ہو جائے خوب اللہ کا شکر ادا کرو، اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ میرا نکاح ہوا۔ تو سب لوگوں نے غور کیا بھائی کیا؟ فرمانے لگے لئن شکرتم لأزیدنکم، جب شکر دل سے کرو گے تو ایک اور نکاح ہو جائے گا۔ تو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہیں، تو اس لیے بھائی جی بولو الحمدللہ۔ اچھا یہ بھی ہے، اللہ قبول فرما لے بھائی۔ تو بہرحال اب یہ ہمارے مضامین مکمل ہوئے۔ اب یہاں سے سورہ اعراف کے تقریباً اختتام تک انبیاء کے واقعات شروع ہو رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام چونکہ رسولوں میں پہلے رسول ہیں، نبیوں میں پہلے نبی تو حضرت آدم ہے، رسولوں میں پہلے رسول حضرت نوح ہیں، ان کو شریعت دی گئی مستقل، وہاں سے اللہ نے تذکرہ شروع فرمایا۔ حضرت آدم کا تذکرہ اسی صورت کی ابتدا میں ہم پڑھ کر آ گئے۔ اب یہاں سے نوح علیہ السلام کا واقعہ بہت تفصیل سے اللہ نے بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ، اور اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ، اس کے بعد لوط علیہ السلام کا واقعہ، پھر حضرت شعیب کا واقعہ، پھر شعیب علیہ السلام کی قوم کے مختلف واقعات۔ پھر جب 2 رکوع پارے 9 میں ہم پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ نے پھر سے موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں والا تفصیلی واقعہ بیان فرمایا، کنورزیشن تک اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اب یہ سورہ اعراف میں وہ پہلو شروع ہو رہا ہے جو پہلو رسالت سے تعلق رکھتا ہے۔ ابتدا میں ہم پڑھ کر آئے ہیں توحید، آخرت اور رسالت، 3 ہی تو مضامین قرآن کے بنیادی ہیں۔ تو رسالت والے حصے میں ہم اگلے درس سے انشاءاللہ داخل ہوں گے۔ اللہ نے یہاں تک پہنچایا ہے، آگے بھی اللہ اپنے فضل و کرم سے پہنچائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اپنی قدرت میں غور و فکر کر کے
اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنا اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ ہمارے مؤذن صاحب کے لیے خصوصی دعا فرمائیے، اللہ پاک ان کو